जामा मस्जिद मरकज मांदोली में सीरत उन नबी का अजीम शान जलसा मुंतखब किया गया है। इस मजलिस में शिरकत करें। बाबरकत महफिल के आगाज के लिए तिलावत कलाम पाक के लिए बड़े अदब और एहतराम के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ आलिए जनाब मौलाना मुफ्ती रईस साहब कि वो तिलावत कलाम पाक से हम सामईन को महसूस फरमाएं। نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز علماء کرام، برادران ملت، قابل احترام اساتذہ کرام، معزز مہمانان کرام، محترم سرپرست حضرات، معزز بھائیوں اور بہنوں، عزیز طلباء و طالبات، ہیں ہم ماندولی والے دل کی امین گہرائیوں سے خوش آمدید کہہ رہے ہیں. ہم ماندولی والے دل کی امین گہرائیوں سے خوش آمدید. آپ کی آمد حقیقت میں ہے خوشیوں کی نوید. آپ کی آمد حقیقت میں ہے خوشیوں کی نوید. ہم نے خوشبو کی طرح آپ کو کیا ہے محسوس. اے مہمانوں، ہم نے خوشبو کی طرح آپ کو کیا ہے محسوس. دل نے تسلیم کیا ہے آپ کی آمد کو مشک عنبر کی طرح. آپ کی آمد کو مشک عنبر کی طرح. یا رحمت عالم، حسین انسانیت، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں محفل میلاد النبی میں شرکت کی گھر سے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور شان مصطفیٰ کی نسبت سے منعقد کردہ میلاد النبی کی تقریب کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دے. آمد ہے کس پیغمبر عالی مقام کی، آمد ہے کس پیغمبر عالی مقام کی، آنے لگی صدائیں درود و سلام کی. ہر چیز ان کے واسطے تخلیق کی گئی. کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے کی حمد و ثنا بھی بیان کی گئی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا
تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، سب لوح و قلم تیرے ہیں، سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب قدم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تلاوت کلام پاک اور حمد و ثنا کے بعد اب اس ہستی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی کہ جن کے ذکر کے بغیر ہماری محفل یہ ادھوری رہے گی۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر فرد خوش نصیب ہوتا ہے، ہر فرد خوش نصیب ہوتا ہے۔ لہذا میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ یہ مقابلہ اس کے اندر رکھا گیا تقریری مقابلہ اور نعت کا بھی مقابلہ، لہذا اس پروگرام کی شروعات کی جو نعت ہے، یہ نعت پیش کرنے کے لیے تنزیلہ اعجاز احمد تانبے یہ نعت پیش کریں گے اور یہ نعت بھی مقابلے میں لی گئی ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر بے بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر بے بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ 50 روپے کا نقد انعام دیا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ آصف تانبے ان کی جانب سے 100 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ محمد سے صفت پوچھو خدا کی، خدا سے پوچھ لو شان محمد۔ بے محمد خدا نہیں ملتا، وہ ملے پھر تو کیا نہیں ملتا، وہ ملے پھر تو کیا نہیں ملتا۔ آئیے آج ہمارے سامنے آپ سبھی حضرات جو ہے دیکھ رہے کچھ نئی ہستیاں تشریف فرما ہے، جن کا میں یہاں پر تعارف کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج کے جو مہمان خصوصی ہے، جو بیت العلوم مالیگاؤں مدرسے سے تشریف لائے ہیں، مولانا مفتی رئیس صاحب، جو تقریباً 23 سال وہاں پر امامت بھی کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ استاد حدیث و تفسیر درس و تدریس کے فرائض وہاں پر انجام دے رہے ہیں، جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ بہت بڑی ہستی یہاں پر ہمارے سامنے آئی ہوئے، ہم اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے اسوہ حسنہ سے متعلق کچھ ہمارے سامنے بیان پیش کریں گے۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ آئی ہوئی دوسری ایک ہستی ہے
मौलाना अनवर अहमद साहब जो 28 साल से बैतुल उलूम मदरसे के अंदर मकतब का निज़ाम चला रहे हैं, उसी के साथ आज और एक तीसरी हस्ती जो चिपलून से तशरीफ फरमा है वह मौलाना महमूद गोटे साहब जो अंजुमन दर्द-ए-मन्नान तालीम और तरक्की हल्का चिपलून वहाँ पर नाजिम के फराइज अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ये 3 मौजूद हस्तियाँ आज इस मिलादुल नबी के मौके पर हमारे सामने तशरीफ फरमा है। मैं तमाम मालदोरी की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमारे यहाँ पर इस दावत को लब्बैक कहते हुए तशरीफ ले आए हैं। लिहाजा अब उनका इस्तकबाल करना कि वो आए हुए आज के मेहमान खुसूसी मुफ्ती रईस साहब का इस्तकबाल करेंगे। उन्हीं के साथ और आए हुए जो मौलाना अनवर अहमद साहब उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं उस्मान भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आज के मेहमान खुसूसी मौलाना और तीसरी जो हस्ती है मौलाना महमूद गोटे साहब, इनका इस्तकबाल मोहम्मद अली सिराजुद्दीन तांबे ये करेंगे। को कि वो यहाँ आकर आप सलाम में लीजिए, समाज फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर तरफ था रात का साया, पूछी थी दिल की राय, हर तरफ था रात का साया, मोहम्मद आए तो इंसान ने इंसानियत को पाया। वो कौन सा लम्हा था तकदीर बदल दी, वो कौन सी आमद थी जिसका इंतजार सिर्फ एक बस्ती को नहीं पूरे इंसानियत को था। वो हस्ती जिसकी तशरीफ आवरी ने मिलाने का रास्ता दिखाया, वो हस्ती है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 12 रबीउल अव्वल वो मुबारक निस्बत है जिस दिन हम अपने आप सहसन की विलादत बासदत को याद करते हैं। मगर जरा ठहरो, ये सिर्फ विलादत की खुशी का जिक्र नहीं बल्कि इस अजीम मकसद को समझने का मौका भी है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। इंसान की जिंदगी बेमकसद नहीं है, आप आए तो इंसान को जीने का हुनर मिला, कमजोर को सहारा मिला, यतीम को हक मिला और मजलूम को आवाज मिली, और इंसान को यह एहसास हुआ कि अल्लाह के नजदीक असल कदर उसके किताब और तकवा की है। अरे फिर पैगाम आया, अल्लाह ताला ने बताया गया सिर्फ इंसान की हिदायत का रास्ता वही है जो मोहम्मद दिखाएंगे। आप कुरान लेके आए, आप हिदायत लेके आए, और इंसान को उस दिन के लिए खड़ा किया जब इंसान अपने रब के सामने खड़ा होंगे। आप सहसन की विलादत बासदत का सबसे अजीम मकसद यही था, इंसान अपने खालिक को पहचाने, अपने जिंदगी का मकसद समझे, हक को इख्तियार करे, बातिल से बचे और आखिरी दिन के लिए कामयाबी हासिल करे। रब्बी अव्वल आता है तो सिर्फ चिराग नहीं जलते बल्कि मोहब्बत के चिराग रोशन होते हैं। ज़बान पर मोहम्मद का नाम आता है, आंखों में अकीदत इतराती है और दिल पे इख्तियार कह उठता है। वो आए तो जमाने को हिदायत का सफर मिला, वो आए तो जमाने को हिदायत का सफर मिला, वो आए तो इंसान को जीने का हुनर मिला। ये वो मुस्तफ़ा है जिनका पैगाम क़यामत तक के लिए बाकी रहा है। इनकी सीरत आज भी भटके हुए दिलों को रास्ता दिखाती है। 12 रबीउल अव्वल वो दिन है जो अजीम हकीकत को याद दिलाती है। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु के लाए हुए पैगाम को समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो आए तो ज़माने को नई शान मिली, वो आए तो अंधेरे को नई जान मिली। सजे अर्श व फरजू मुटा आसमान कि दुनिया को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान मिली। मोहतरम सदर महफिल, मौजूद असद इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की बरकतें ये फिजाए दरूद व सलाम से माती है। दिल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महबूब खुदा
صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا، اور آج کی یہ محفل اسی رحمت العالمین کی ولادت باشہادت کی خوشی میں سجائی گئی ہے۔ میرے محترم سامعین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کسی ایک گھر، کسی ایک شہر یا کسی ایک قوم کے لیے خوشی نہیں تھی، یہ تو ایک ایسے رحمت کے پیغام کی آمد تھی جس نے انسانیت کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ جہالت کے اندھیرے تھے، دل سخت ہو چکے تھے، انسان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ پھر مکے کی سرزمین سے ایک آواز بلند ہوئی اور دیکھتے دیکھتے وہ آواز دلوں کی دنیا بدلنے لگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ آیت دلوں کو روشنی ملنے لگی، ویران زمانے میں کلی کھلنے لگی، ہر سنگ بکھرنے لگی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی نئی راہ ملنے لگی، اور پھر وہ وقت آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیے۔ راستے آسان نہیں تھے، تکلیفیں آئی، مخالفت ہوئی، تانوں کا سامنا ہوا، لیکن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نہیں ہٹے۔ اتنا کہہ میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ خدا حافظ۔ فلکتن ہے جلوے جلوے، تجلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ڈھونڈتی ہے، تجلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ڈھونڈتی ہے۔ تو آئیے نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں عائشہ سلیم پٹھان کہ وہ یہ نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، او میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، او میرا نبی، میرا نبی، 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 میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنے جس کے وسیلے سے بنے ہیں، جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنے جس کے وسیلے سے بنے ہیں، او ہاشمی مکی بنانی اللہ ربی ہے، اللہ ربی ہے، او میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ انسان کی حیات کا شعبہ ہو کوئی بھی، کامل ہے رہنمائی میں سیرت رسول کی، اوصاف ان کے لکھے بشر کی نہیں مجال، اوصاف ان کے لکھے بشر کی نہیں مجال، رسول کی اللہ ہی جانتا ہے فضیلت رسول کی۔ تو اب آئیے اپنے تقریری کلمات پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک ننھے منھے طالب علم اسد معظم تانبے اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں ایسی عظیم ہستی کے بارے میں چند الفاظ عرض کر رہا ہوں جن سے محبت کرنا اور مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور عظیم ہستی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 ربیع الاول کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات بیان کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں سے نکال کر روشنی کا راستہ دکھایا، برائی سے روکا اور نیکی، انصاف اور انسانیت کی تعلیم دی، بے شمار کا خیال رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا اور پڑوسیوں کا حقوق ادا کرنا کی تعلیم دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا
रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। I am Kulsum Tambe. I am here to tell you about the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Our holy Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was born in Makkah in the famous tribe of Quraysh. His father Abdullah died before his birth, so his mother Amina Bibi looked after him. But she also died when he was only 6 years old. So then his grandfather Abdul Muttalib took charge of it, but did not live long. Finally, his uncle Abu Talib looked after him and never left him alone in any hardship. Our holy Prophet ﷺ married Khadija radiallahu anhu, a wealthy lady of Makkah. When she was 25 years old, Hazrat Khadija radiallahu anhu handed over all her wealth to our holy Prophet to spend for good and noble purposes. He had the poor and needy. When our holy Prophet ﷺ reached the age of 40, he was commanded by Allah to Almighty to preach Islam. Our holy Prophet Muhammad ﷺ started teaching that there is no God but Allah, who is the creator of whole universe and to whom all human beings will return. Our holy Prophet Muhammad ﷺ, the people of Makkah accepted Islam very slowly. The Makkahs indeed नबी नजर कर फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दादा। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप जो मेरे दादा। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो आप तो आता है जिनको सबकी लाज निभाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। बेसाया है लेकिन तो जग पर है आपका साया, अर्श मोहल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुला या। बेसाया है लेकिन तो जग पर है आपका साया, अर्श मोहल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुला या। हश्र तलक ना, हाँ हश्र तलक ना होगा किसी का ऐसा आना जाना, ए हसनैन के ना। सज गई है मिलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा, कहफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। सज गई है मिलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा, कहफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना, ए हसनैन के ना, ए हसनैन के ना। सत निस्बत का फैजान है देखो, काबिल वैस जबी हूँ, करता है मुझ पे नाज जमाना,
میں اوصاف علی نسبت کا فیضان ہے دیکھو قابل غوث جلی وہ کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی آپ مصطفیٰ 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 اے ختم رسول شاہ زمن اے ختم رسول شاہ زمن یہ پاک نبی رحمت والے تو جائے سخن ذو سخن تو جائے سخن ذو سخن یہ پاک نبی رحمت والے صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی تیری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر دل میں بسی ہے نبی کی محبت ہر دل میں بسی ہے نبی کی محبت ان کی سنت ہے ہماری خوبصورت دولت. محترم حضرات اور میرے پیارے بھائی بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلام تیرے ہے. آج سے 1500 سال پہلے 12 ربیع الاول 571 کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. ہمارے نبی آخری نبی ہے ان کے بعد نہیں کوئی نبی آئے اور نہ ہی آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے باتیں سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائے نماز کا طریقہ سکھایا سنتیں بتائیں جیسے سونے کی سنت کھانا کھانے کی سنت پانی پینے کی سنت وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن شریف نازل کیے. ہم بہت خوش نصیب ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑوں کی عزت کرنا بڑوں کو سلام کرنا چھوٹوں سے محبت سے پیش آنا سکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنا سکھایا ہے ماں باپ کی عزت کرنا سکھایا ہے. ہم چھوٹے ہیں مگر ہم بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سنت پر عمل کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ان کا نام لے کر ہی نہیں بلکہ ان کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے سے ہے. انشاءاللہ ہم بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. آمین. آخر میں بس اتنا کہنا ہے نبی کی سنت کو اپنا بنائیں گے نبی کی سنت کو اپنا بنائیں گے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھیں گا اللہ لایا ہے کیا کیا پوچھیں گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گی نام محمد دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. دونوں جہاں کی دولت
کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اللہ اکبر رب العلا نے اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے میں لکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد روز قیامت میزان ان پر روز قیامت میزان ان پر دے گا سہارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام معمولی بات نہیں हालून बघ आम्ही हातान बघते अरे ही आपला نہیں ہے مصطفیٰ کے بھی کوئی کردار کے جیسا ہنسی کوئی نہیں چہرہ رکے سرکار کے جیسا. السلام علیکم. محبت پر ان کی پرورش کرو وقراءۃ القرآن اور قرآن کے پڑھنے کی محبت ان کے اندر پیدا کرو ان کو تربیت. قرآن ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے دین کی بنیاد اور اساس. قرآن کے اوپر ہمارے لیے قرآن دستور حیات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے. اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کان خلقہ القرآن. نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ سارا کے سارا قرآن. قرآن گویا کتابی شکل میں ہے بین الدفتین اور نبی علیہ السلام اس کی چلتی پھرتی عملی تصویر ہے. تو یہ دونوں ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے. ان کی محبت ہمارے بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے. نبی کی محبت اور قرآن کی پڑھنا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا، یہ ہمارے دین کی بنیاد اور اصل ہے. اسی پر ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی تو ہماری مستقبل میں یہ نسل ایمان اور اسلام کے اوپر قائم رہے گی اور انشاءاللہ ایمان اور اسلام پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا جو ہماری سب اہل ایمان کی زندگی کا مقصد اور خلاصہ ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے نزدیک ہمارے جان سے بھی زیادہ، ہمارے والدین، ہمارے بیوی سے ہمارے زیادہ ہونا یہ ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے. تبھی ایمان مکمل ہوگا جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی اور صحیح محبت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں جو ہے اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اولاد کی اسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہیں بچپن ہی سے ان کے اندر محبت پیدا ہو جائے قرآن کے ساتھ، ان کو جو ہے شغف اور شوق ان کے اندر پیدا ہو جائے. اللہ اس طرح ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو کامل ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے اور اللہ دونوں جہان میں ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آخر میں اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے تمام ذمہ دار اور مینجمنٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے یہ بہترین پروگرام جو ہے ترتیب دیا جس سے بچوں کے اندر جو ہے قرآن کے ساتھ محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا ہوگی اور ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے. اسی طرح ان کو پڑھانے والے معلم
بہت زیادہ قابل جو ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ پروگرام منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں جماعت المسلمین ماندولی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے منعقد کیا اور اس ننھے منھے بچوں کا بھی پروگرام یہاں پر رکھا اور ان کو ایک وقت ہمت افزائی کے لیے اس پروگرام کو سجایا۔ ویسے ہمارے ہائی وے میں مہمان خصوصی مفتی رئیس صاحب نے تو آپ کے سامنے ربیع الاول اور ہمارے آقا جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے سامنے بیان بھی کیا، بتایا بھی کہ ہم کو اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ اور ہم تمام والدین کو اس بات پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ایک والد بنایا، ورنہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بعض لوگ کوئی اپنے بچوں سے محروم ہیں، تو یہ اولاد جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اس کی قدر کرنے کی اللہ کے پاس جو ہے توفیق دے، بہت ضروری ہے۔ لیکن بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے کہ اللہ نے ہم کو صرف اولاد سے نوازا ہے، بلکہ یہاں سے ایک امتحان ہمارے لیے شروع ہوتا ہے کہ ان بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان بچوں کی تربیت صحیح نہیں کریں گے تو یقین جانیے آج کا جو دور چل رہا ہے بڑا ہی پرفتن دور ہے۔ ہمارے پاس میں تھوڑی سی اپنی یعنی جو معاملات اور جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس کے بارے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو یاد رکھنا یہ جو بچے آج جن کو ہم دل و جان سے پیار کرتے ہیں، اپنا دھڑکتا ہوا دل سمجھتے ہیں، کل یہ وبال جان بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس بہت سارے والدین آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مولانا ذرا ہمارے بچوں کو سمجھا ذرا سانگا نہ جا پورا بات نہیں کہنا چاہیے مٹو سے لو شادی کے نام صاف بات آتی ہے ہمارے سامنے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ کیا مجھ پر بھی کوئی کمی نہیں ہے میرے اندر؟ ایک بات یاد ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک والد آئے اور کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، یہ بچہ میری بات نہیں مانتا ہے، مجھے دیکھتا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے بچے کو بلایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا اٹھایا مارنے کے لیے، تو بچے نے کہا کہ امیر المومنین ذرا رکو، کیا بات ہے؟ بولے تمہارے باپ نے شکایت لے کر آئی کہ آپ اس کی بات نہیں مانتے ہیں، اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو بچے نے کہا کہ امیر المومنین کیا یہ بھی بتائیے کہ جس طرح ایک بچے کے اوپر اپنے والدین کا حق ہوتا ہے، کیا اسی طرح بچے کے اوپر بھی کوئی والدین کا حق ہے؟ ہاں بولے ہے، کیا ہے؟ بولے سب سے پہلی چیز، بولے اچھی عورت کے ساتھ میں نکاح کرو، دوسری چیز اس کا نام اچھا رکھو، اور تیسری چیز اس کو تعلیم اچھی دو۔ تین چیزیں بتلائی۔ تو بیٹے نے کہا اے امیر المومنین، ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز میرے ساتھ میں لائق نہیں ہوئی ہے، میری ماں جو ہے غلام تھی، دوسری چیز کہ اس نے میرا جو نام رکھا ہے اس کی معنی ہوتی ہے گندگی کا کیڑا، اور تیسری یہ چیز کہ کبھی اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی کوڑا جو ہے بیٹے پہ مارنے سے پہلے باپ کے اوپر مارا۔ بولے باپ کا حق، والدین کا حق یہ ہے کہ پہلے بچوں کی تربیت سے ہے۔
میرے محترم بزرگوں، یہ بات بڑے قابل غور ہے کہ آج ہم اس میں کوتاہی برت رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو تعلیم مت دو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، ان کو دنیاوی تعلیم کے اوپر اعلیٰ سے اعلیٰ اس کو آگے بڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن سب سے پہلے اچھا مسلمان بناؤ. ہم اس کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں کہ یہ کل کو یہ جو بچے ہیں یہ بھی بڑے ہونے والے ہیں، یہ بھی والد بننے والے ہیں، کوئی ماں بنے گا، کوئی بہن بنے گا، لیکن ان کو سب سے پہلے اچھا مسلمان بننا. باپ اور یعنی والدین کو بچوں کے پاس مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے، بلکہ یہ ان کے حقوق کو جانے کہ میرے والد ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. الوالد، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازے سے بیچ کا دروازہ ہے. یہ اس کو سکھاؤ، بتاؤ. یہ سب کہاں معلوم ہوگا؟ معلوم ہے آپ کو؟ یہ اسی مکتب میں معلوم ہوگا. یہ مسجد کا جو مکتب چلتا ہے، آپ یہ فکر کریں کہ ہمارے مسجد کا مکتب آباد رہے. جس طرح ہمارے گاؤں کی کمیٹی ہوتی ہے اور اس کے صدر اور سیکریٹری ہوتے ہیں اور اراکین ہوتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلی جو فکر کرنی چاہیے وہ ہمارے گاؤں کے مکتب کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے کہ ہمارا مکتب صحیح ہو. گاؤں کا کوئی بچہ ایسا باقی نہ رہے جو مکتب میں نہ آتا ہو، اس کا وقت متعین ہو، ان کے عقائد صحیح ہو، ان کو دعائیں یاد ہو. 100% میں ان کو قرآن آتا ہو، 60% نہیں، 70% نہیں، 99% بھی نہیں، 100% میں ان کو قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہو. اللہ معاف کرے، آج ہمارے پہلے پرمپرا جو کوکن میں چلتی تھی کہ ماں باپ اچھا قرآن پڑھتے تھے، میں نے سنا ہوں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، اگر امام صاحب کبھی نہیں رہے، اگر کسی کو آگے کیے تو حالت خراب ہو جاتی، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، امامت نہیں کر سکتے، سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے اور سورت یاد نہیں ہے. بتاؤ کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ اس لیے 100% میں ہمارا بچہ صحیح قرآن پڑھے، اس کی فکر کریں. ہم دیگر چیزوں میں اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ان چیزوں میں پہلی فکر کرے کہ میرا بچہ صحیح قرآن پڑھے، میرا بچہ صحیح ایک اچھا مسلمان بنے، اس کے اخلاق صحیح ہو، اس کا لین دین صحیح ہو. ہماری بچیاں ہیں، جیسے بچے کی فکر کرے ایسی بچیاں کہ کل کو ان کو گھر بھی بسانا ہے، ان کو بڑا ہونا ہے، ان کی تربیت صحیح ہو. یہ ذمہ داری والدین کی ہے، یاد رکھنا. اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو اللہ معاف کرے وہ دن ہم کو دیکھنا نہ پڑے کہ ہم روئیں گے. اور پھر آتے ہیں ہمارے پاس کہ مولانا دیکھو نا ذرا بڑا ہمارے بچے کو ذرا پھوک مارو اس کے اوپر. کیا جو ہمارے اس سرزمین ماندولی میں الحمدللہ جامع مسجد ماندولی مرکز میں یہ عظیم الشان جو جلسہ جو سیرت النبی کا رکھا ہوا ہے وہ کئی سالوں سے مولانا ہو رہا ہے. الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے. اور مولانا نے بھی ابھی ہمارے سامنے بات رکھی ہے کہ آج جو یہ سال رکھے اس سے اگلے سال اور اچھا ہو اور بھی بچے مطلب اس تقاریر نعت میں الگ الگ طریقے سے مراٹھی ہندی اردو جو بھی ہے اپنی بھاشا اس کے اندر مطلب وہ اسٹیج پہ یہاں پر آ کے اپنی عزت اپنی تقاریر کو پیش کریں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت بڑا احسان و کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو پروگرام ہم نے یہاں پہ ہمارے جماعت المسلمین ماندولی نے جو رکھا ہوا ہے ان تمام نوجوانوں کی اور ہمارے جو بزرگ ہیں گاؤں کے ان کی محنت سے یہ سب پروگرام ہر سال مطلب منتخب کیا جاتا ہے. اس میں تمام لوگوں نے بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیے اور اس میں بہت سارے مطلب پیسوں سے دیگر کاموں سے بہت بڑا تعاون کیا. جلسہ ایسا نہیں ہوتا ہے آج کے زمانے میں ڈیجیٹل زمانہ ہے, سب کے پاس کام ہے.
क्या, लेकिन फिर भी आप सबों ने इसमें मिलकर मतलब इस प्रोग्राम को, इस जलसे को मतलब कामयाब बनाने में जो बड़ा ताउन किया है, जो भी जिसके बाद जैसे ऐसे तो उन लोगों ने यहाँ पे मतलब ताउन पैसे से भी किए, अपने जान माल लगाए हैं और इसलिए ये जलसा यहाँ पे मुंतखब किया गया है। अल्लाह तबारक मौलाना के लिए दिए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे। उसी तरह अल्लाह का बंदा, उन्होंने भी ये जो यहाँ पे जो बॉक्स है सामने, ये जो सामने आपके बॉक्स है, वो बॉक्स मतलब तकरीर और तकरीर में हिस्सा लिया है, उनके लिए अल्लाह का बंदा, उन्होंने अपने नाम से मना किया है। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता करे और उसी तरह वो हमारा ताउन करते रहे। उसी तरह पार्टी के जानिब से जो अभी नई पार्टी है और हमें इस पर बहुत गर्व और फख्र भी है कि बहुत सारी पार्टियां थी लेकिन कोकनी लोगों का कोई मतलब नामो निशान नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने, जिन बड़ों ने उनके बच्चों पर हिस्सा लेके ये जो कोकन विकास अपनी पार्टी जो बनाए है, अल्लाह उसको कामयाब करे, दिन दुनिया और चार चौगने उसको तरक्की मिले, ताकि उससे हमारे बच्चों को, हमारे माशरे को उसका भरपूर फायदा मिले। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे। उसी तरह उनके जो कोकन विकास पार्टी है, उनके जानिब से जो मेडल है, उसके बाद ट्रॉफी है, ये मतलब जो नाम और जो तकरीर में हिस्सा लिए उनके सबके लिए दिए हैं। और उसी के साथ जो बच्चे 10वीं और 12वीं के अंदर इस साल जो पास हुए हैं, उनके लिए भी उन्होंने मेडल और ट्रॉफी उन्होंने अपनी जानिब से दिए है। मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि वो इसी तरह हमारा ताउन करते रहे। और मैं कोकन विकास पार्टी के जो हमारे सरबरा अशफाक तांबे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, जलसा जो है, ऐसा मतलब ईद मिलाद का होता है, तो गाँव में बहुत सारे घर बने, कोई आता है कोई नहीं आता है, इम्तिहान आता है शुरू, ये मतलब पार्टी के लोगों को आने नहीं मिलता है। तो मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि एक प्रोग्राम मई महीने के अंदर जो नाच का मुकाबला हो, जो स्टेज प्रोग्राम हो, ताकि जिसमें गांव के सभी लोग उसमें हिस्सा लेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और दुआ भी करूंगा और उम्मीद भी रखता हूँ कि ऐसा एक प्रोग्राम मई महीने के अंदर स्टेज प्रोग्राम हो। तो मैं आप सबों का इंतहाई अमीर गहराइयों से पुरतकब इस्तेमाल करता हूँ। और जो हमारे नईम भाई अब्बास तांबे और उसके साथ हमारे मौलाना भी थे मुअज्जम और अताउल्लाह तांबे, इन्होंने भी मतलब बहुत सारी मेहनत की है। मतलब चर उत्तर बिल्डिंग में आप सब जानते हैं, उसके लिए खाने के लिए भी हमारे निजाम हसन तांबे साहब, निजामुद्दीन तांबे को जो अभी अपने लिए, तो ये जो मैंने पहले ही मतलब आपको बताया था कि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर का जो मामला है उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, फलाने को दिए, इसको दिए, इसको दिए, तो ऐसा नहीं है। ये देखो हमारे मेहमान जो बैठे हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग है, आलिम दीन है, उन्होंने मतलब उनके पास जो कागजात दिए गए, उन्होंने अपने ख्याल से बच्चों का जो पढ़ना तलफ़ुज़ वो सब देख के उन्होंने नंबर दिए। तो नात के लिए पहला नंबर है, सुवर्ण नंबर है तंजीला एजाज तांबे, तंजीला एजाज तांबे वो आगे आए। और मैं आज के हमारे जलसे के सदर मोहतरम मौलाना महमूद गोटे, इनसे मैं दरखास्त करता हूँ कि उन बच्चों को हौसला अफजाई करे। दूसरे नंबर पे है मुसफ़ा एजाज अहमद तांबे, माशाअल्लाह शाबाश। और दोनों बहनों ने शायद उनके लिए मैं मौलाना मुफ्ती रईस साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि उनका वो एजाज देकर उनको कबूल कराए। ये दोनों बहनों ने ये किया था कि आप तो ये नंबर लो, मैं एक नंबर लूंगे, तो इसका भी गड़बड़ है, ठीक है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर करे, कबूल करे। उसके बाद जो अव्वल नंबर है,
अव्वल नंबर वो आयात महराज तांबे, नाक के अंदर आयात महराज तांबे, उसका 1 नंबर है। तो मैं मौलाना अनवर साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस नन्ही मुन्नी बच्ची का उनको ट्रॉफी लेकर उसका इस्तेमाल करें। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसके बाद जो तकरीरी मुकाबला हो उसमें टोटल 10 बच्चे थे, तकरीर के अंदर। उसमें तीसरा नंबर है अय्यान आसिफ तांबे, वो आगे है, वो हमारे जमात के सदर सईद तांबे, इनके हाथों उनको ट्रॉफी है। सुबह में 3 नंबर पर अय्यान आसिफ तांबे। दुगम पे है हवाबी आसिफ तांबे, दुगम में। और ये दोनों भाई बहन है, जूड़े उसको बोलते ना, हाँ, तो शायद वो एजाज की तरह उन्होंने भी शायद मतलब ठीक है, अल्लाह उनको कबूल करे। उसी तरह भी 1 नंबर पे जो है, 1 नंबर, तो मैं उसका नाम पेश करता हूँ, सिराज इफ्तिकार तांबे। मैं आगे के मोहम्मद चाचा से मैं गुजारिश करता हूँ कि उनको ट्रॉफी लेके उसका इस्तेमाल करें। 1 नंबर पे सिराज इफ्तिकार तांबे। वो आगे है तंजिया एजाज अहमद तांबे, वो आगे है तंजिया एजाज अहमद तांबे। मैं आज के जो जलसे के सदर है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो बच्चों को इनामात दे के उनकी हौसला अफजाई करें। मुसफ्फा एजाज तांबे, मतलब मुफ्ती रईस साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो बच्चों के तोहफे देके हिम्मत अफजाई करें। उसके बाद हवाबी आसिफ तांबे, मैं मौलाना अनवर साहब से गुजारिश करता हूँ कि बच्चे की हिम्मत अफजाई करें, उसको तोहफे दे, उनको ट्रॉफी दे। हवाबी आसिफ तांबे। उसके बाद अय्यान आसिफ तांबे, वो भी आ गया है, मौलाना अनवर साहब। अय्यान आसिफ तांबे। शिराज थाने साहब से मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ा आगे है, और शहबाज शेख से भी मैं गुजारिश करता हूँ स्टेज पे थोड़ा आगे है। आयशा सलीम पठान, उसके बाद जो शिराज में थोड़ा आ गया है नजीफा अली हसन से, और शिराज भाई अपने हाथों से उनको पैसे देकर उनकी हिम्मत अफजाई करें। नजीफा अली हसन से। उसके बाद फातिमा दाऊद हुसैनी, फातिमा दाऊद हुसैनी। अजहर अशफाक तांबे, हो गया। उसके बाद आइजा अशफाक तांबे,
आयजा इस्माक तांबे, आयमान समीउल्लाह रुमाने, आयमान समीउल्लाह रुमाने, युसरा शाहनवाज रुमाने, युसरा शाहनवाज रुमाने वो भी आ गए। उसके बाद सिराज इफ्तिकार तांबे, सिराज इफ्तिकार तांबे, असद मोहम्मद तांबे, असद मोहम्मद तांबे। उसके बाद सैफ साहिबाद हुसैनी, सैफ साहिबाद हुसैनी, सहारा नईम तांबे, सहारा नईम तांबे, और नबिया नईम तांबे, नबिया नईम तांबे, हवाबी सुयब रुमाने, हवाबी सुयब रुमाने, जिल्ह्याचा पूरा फोटो घ्या. सबके सरदार, सबके आका, यहाँ तक के अव्वलीन व आखिरीन के सरदार, इमामुल अंबिया, तमाम अंबिया के इमाम। और मुख्तसर लफ्ज़ों में यूँ डाल, अरे डाल दिव डाल. आणि मग आलास काय बोलतो? गलास बोला छान घेतलेले म्हणत होते. काय गलास बोला डाल बोला.